اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ سورہ الحجرات جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم اس کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں، اس کی ابتدائی 2 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا ہے۔ اب جو کل آیت ہم نے پڑھی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرو، اونچا مت کرو، اور نہ ہی جب تم نبی علیہ السلام سے بات کرو تو ان کو بلانے میں، بات کرنے میں اپنی آوازوں کو اونچی اس طرح نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے، بلاتے ہوئے اپنی آوازوں کو اونچی کرتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب یہ بات تو اللہ نے طے کر دی۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ سورہ حجرات کی 3 آیت کے اوپر آج جو ہمارا یہ ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے، اس میں آج 2 آیات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور نہایت اختصار کے ساتھ اس میں باتیں، کل تھوڑا سا تفصیلی درس ہو گیا تھا، اصل میں وہ تفصیل ضروری تھی۔ آج انشاءاللہ مختصر بات کریں گے۔ اللہ نے پچھلی آیت میں یعنی آیت نمبر 2 میں یہ کہا کہ تمہاری آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اب اللہ کہتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم، پہلے لفظی ترجمہ انا یہ حروف مشبہ بالفعل ہے اور تحقیق کے لیے آتا ہے، شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، جس کا معنی ہے بے شک۔ الذین وہ لوگ، الذین اس میں موصول ہے اور تعلق ان کے ساتھ ہے، ان ایمان والوں کے ساتھ جن کے پیچھے بات ہو رہی ہے۔ یغضون جو پست رکھتے ہیں، یغضون جو پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، اصواتہم اپنی آوازوں کو، یعنی ایمان والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایمان والے جو اپنی آوازوں کو آہستہ رکھتے ہیں۔ اند کا معنی ہوتا ہے پاس، یہ ظرف ہے، اند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں
تو جب بات کرتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں. اشارے کے طور پہ اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے. اولئک، یہی. الذین، وہ لوگ ہیں. تو اکٹھا ترجمہ ہے یہی لوگ ہیں. کون سے؟ جن کی پیچھے بات ہو رہی ہے، جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں. کون سے؟ امتحان اللہ. امتحان لفظ تو ہم عام سنتے رہتے ہیں، اور جو اسکول جانے والے بلکہ مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ جب ٹیچر کچھ سبق پڑھاتا ہے تو اس کے بعد وہ پیپر لیتا ہے. اس پیپر کا نام ہے امتحان، آزمائش، چیک کرنا کہ جو پڑھایا اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا. تو اسی سے لفظ ہے امتحانہ، کہ اللہ نے آزما لیا ہے. امتحانہ کا معنی آزمانا، اور آگے لفظ اللہ سبجیکٹ ہے، فاعل ہے. اللہ نے آزما لیا. قلوبہم، قلوب قلب ان کی جمع ہے، ایک دل. اور قلوب جمع کیوں آیا؟ کیونکہ زیادہ ایمان والے زیادہ ہیں، جمع ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دل. آگے ہم ضمیر اس کے ساتھ ہے متصل. ان کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا ہے. للتقوی، تقوی کے لیے. لام کا معنی لیے، اور تقوی پرہیزگاری اور اللہ کا ڈر اور اللہ کے خوف کا نام ہے. کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو آزما لیا. کیا آزمایا ہے یہ بات ہم بات میں کرتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں لہم، ان کے لیے. لام کا معنی پھر لیے. لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لیے. جیسے المال لزیدن، مال زید کے لیے ہے، لفظی ترجمہ. لیکن بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ مال زید کا ہے، مال زید کا ہے. تو لہم، ان کے لیے یا ان کے لیے، مغفرہ، عظیم بخشش ہے، بڑی بخشش ہے، بڑی یا عظیم بخشش ہے. وَأَجْرٌ عظیم، اور عظیم اجر ہے، یا اجر عظیم ہے. عظیم بہت بڑی چیز کو کہتے ہیں، عظمت والی چیز کو کہتے ہیں، بلند چیز کو کہتے ہیں، بڑی چیز کو کہتے ہیں. تو اجر کا معنی اجر. وَأَجْرٌ عظیم، اور اجر عظیم ہے. یہ لفظی ترجمہ تھا. پہلی آیت کا بامحاورہ ترجمہ، پھر دوسری آیت کی طرف ہم جائیں گے. بے شک وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو آہستہ رکھتے ہیں. پھر ترجمہ سنیں. بے شک وہ لوگ، اب درمیان میں یغضون اصواتہم کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، اس کو بعد میں کریں گے. یعنی بے شک وہ لوگ کے بعد ترجمہ کرنا ہے عند رسول اللہ. بے شک وہ لوگ کے بعد کس کا ترجمہ کرنا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا کرتے ہیں؟ یغضون اصواتہم کا ترجمہ اب کریں گے. اپنی آوازوں کو، اصواتہم، اپنی آوازوں کو کیا کرتے ہیں؟ یغضون، پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں. ترجمہ دوبارہ سنیں. بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے. یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو، اللہ نے قلوبہم، ان کے دلوں کو، کیونکہ مفعول ہے قلوبہم. آزمانے والا کون ہے؟ اللہ. امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ. یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے، یا تقوی کے لیے امتحان لے لیا ہے. ان کے لیے، ان کے لیے یعنی جن کی بات ہو رہی ہے،
जिन ईमान वालों की बात हो रही है, इनके लिए बहुत बड़ी बख्शिश है या अजीम बख्शिश है या बड़ी बख्शिश है, कोई भी तर्मा आप कर सकते हैं। इनके लिए मगफिरा का तर्मा क्या करेंगे? सिर्फ बख्शिश नहीं, बड़ी बख्शिश करेंगे, क्योंकि तादो पिश्तुन जो तनवीन है ये बाज जब दफा ताजीम के लिए आता है। ताजीम से मुराद है उस चीज की अजमत को बयान करने के लिए। तो इनके लिए बड़ी बख्शिश है, इनके लिए बड़ी बख्शिश और अजरे अजीम है। इकट्ठा तर्मा जब करेंगे तो फिर है आखिर पे चला जाएगा। इनके लिए बड़ी बख्शिश और अजरे अजीम है। अब ये आयत का तर्मा और इसका लफ्जी अरबा मुहरा तर्मा हो चुका है। इसकी थोड़ी सी तफसीर, क्योंकि इसका सारा लुब्बे लुबाब कल तकरीबन बयान हो चुका है। इसमें दो वाक़े मैंने आपको सही बुखारी के हवाले से सुनाए भी थे कि जो लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अदब करते हुए अपनी आवाज़ों को आहिस्ता रखते हैं, उनके बारे में कुरान या सुन्नत का, हदीस का क्या फैसला है। तो उसमें एक तो मैंने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस और उनका वाक़या सुनाया कि जब कुरान की ये आयत नाज़िल हो गई, ला तरफाउ अस्वातकुम, कि तुम अपनी आवाज़ों को बुलंद मत करो, जो कल हमने आयत पढ़ी है, तो उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये कैफियत थी। इस ग्रोह के अंदर जो नबी अलैहिस्सलाम के पास आवाज़ों को पस्त रखते हैं, उमर भी शामिल है कि वो इस आयत के नाज़िल होने के बाद हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, महफिल में आवाज़ को पस्त रखते थे। और दूसरी तरफ आपने साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया भी सुना कल सही बुखारी के हवाले से कि उनकी आवाज कुदरती तौर पर ऊंची थी, तो उन्होंने अपने आप को घर में बंद कर लिया कि कहीं नबी अलैहिस्सलाम की बेअदबी ना हो जाए। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के दिलों को आजमा लिया है। तो यहां एक बड़ी अहम नुक्ते की बात समझने वाली है, और वो ये है कि देखें, जिस इंसान के दिल में अदब होगा, जिस इंसान के दिल के अंदर अदब होगा, तो वही हकीकत में उस आजमाइश में पूरा उतरेगा जो अल्लाह ताला उसके इम्तिहान ले रहे हैं और उससे आजमाइश कर रहे हैं। अगर कोई इंसान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अदब नहीं करता, तो गोया वो उस इम्तिहान में फेल हो गया है, वो उस आजमाइश में फेल हो गया कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब नहीं किया। और अल्लाह के नबी इस्लाम के अदब के मुतल्लक आज के दौर में कैसे अमल होगा, तो ये कल भी मैंने बात बताई थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, आपकी हदीस आ जाए, आपकी सुन्नत आ जाए, तो फिर हम सब की बातें छोड़ के सिर्फ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात को मानेंगे। तो ये असल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अदब है, और ये मतलब है कि अपनी आवाज़ों को नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ों से बुलंद ना करो। और अगर कोई इंसान सही हदीस आने के बाद, सुन्नत से अमल साबित होने के बाद भी वो अपनी मर्जी करता है या वो किसी के कौल और फेल की तरफ जाता है, तो गोया वो इस इम्तिहान में फेल हो गया, क्योंकि उसने नबी अलैहिस्सलाम की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा कर दिया। और नबी अलैहिस्सलाम की आज के दौर में आवाज क्या है? वो सही हदीस है, वो आपकी सुन्नत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ वो चलता है। अगर एक शख्स आज के दौर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात को सुनकर, हदीस को सुनकर तस्लीम करता है और उसके खिलाफ कोई बात नहीं करता, उसके ऊपर कोई कमेंट्स और आर्गुमेंट्स नहीं करता, तो गोया ये वो शख्स है कि अल्लाह ने इसके दिल को आजमाया है तकवा के लिए, और इसके दिल के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और तकवा है। तो जिसके दिल के अंदर, दूसरे लफ्जों में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों और आपकी अहदीस से मोहब्बत और प्यार आ गया, तो समझ लो कि वो इंसान जो है उस इम्तिहान में पूरा हो गया, पूरा उतरा है, और उस तकवा का जो मियार है उसमें अल्लाह ने उसको पास कर दिया है। तो जब उस तकवा के इम्तिहान में वो पास हो गया,
ادب رسول میں پاس ہو گیا تو پھر اللہ کہتے ہیں لہم مغفرہ و اجر عظیم. تو ایسے انسانوں کو اللہ بخشش بھی دے گا, یعنی ان کے گناہ بھی معاف کرے گا اور اجر عظیم سے بھی نوازے گا. ہمارے اکثر لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور پیار کے دعوے بہت کرتے ہیں لیکن ادب نہیں کرتے. ادب حقیقت میں یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر نعرے لگائے جائیں اور صرف ان کو پکارا جائے اور جب ان کی بات آئے تو مرضی اپنی کی جائے. اصل ادب یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات, آپ کی سنت, آپ کی حدیث آ جانے کے بعد اس کو تسلیم کر کے اس کے مطابق عمل شروع کر دو, تو یہ ادب کا ایک تقاضا ہے. اب دوسری آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. انا پھر وہی آیا ہے, کیا مانا ہے؟ بے شک. الذین اس میں موصول ہے, بے شک وہ لوگ. کون سے؟ ینادون, یہ لفظ پیچھے بھی آیا تھا. کل لفظ میں نے ایک بات کی تھی اسی سے ہے, منادی کرنا, پکارنا. یا حرف ندا, یا ایھا الذین, تو یا کس لیے آتا ہے؟ پکارنے کے لیے. اسی سے لفظ نکلا ہے منادی کرنے والا, اعلان کرنے والا. تو نادا ینادو کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے. تو ینادون آگے کاف ضمیر متصل ہے, تو انا حرف مشبہ بالفعل ہے. بے شک الذین اس میں موصول ہے, وہ لوگ. ینادون, ینادون جو پکارتے ہیں, کا تجھے, کاف سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے. من وراء الحجرات, ورا کا معنی ہوتا ہے پیچھے. ورا کا معنی کیا ہے؟ پیچھے. اور حجرات میں نے کل بھی اور پہلے دن بھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی تھی. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الحجرات. حجرہ ایک کمرے کو کہتے ہیں اور ایک وہ ہاتے کو کہتے ہیں, اور اس کی جمع ہے حجرات. اس کی جمع کیا ہے؟ حجرات, یعنی زیادہ حجرے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان حجروں سے مراد کون سے حجرے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے وہ 9 حجرے. یہ تقریباً اکثر مفسرین نے اس کی پوری تفصیل لکھی ہے, ان کی شکل, ان کی شیپ, وہ ساری لکھی ہے کہ وہ کیسے کیسے تھی. یہ حجرے ایک وقت تک قائم رہے. خلیفہ ولید بن عبد الملک رحمہ اللہ تعالی, اس کے دور حکومت کے اندر یہ حجرے ختم ہوئے. ختم ہونے کی وجہ کیا تھی؟ مسجد نبوی کی توسیع. مسجد نبوی کی, انہوں نے کسی عداوت کی بنیاد پہ یہ حجرے ختم نہیں کیے تھے, بلکہ کس لیے کیے تھے؟ مسجد نبوی کی توسیع. خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر ان کے آرڈر سے ان حجروں کو مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیا گیا, سوائے ایک حجرے کے, اور وہ کون سا ہے؟ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں, ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدفون ہیں. اس لیے وہ حجرہ اسی طرح اس کے ارد گرد دیوار لگا کے اس کو بند کر دیا گیا, لیکن وہ حجرہ وہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا. باقی 8 حجرے جو ہیں وہ مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیے گئے مسجد نبوی کی توسیع کے مقصد کے لیے. لیکن مسلمانوں کو, اس دور کے جو مسلمان تھے, یہ تقریباً 61 یا 62 ہجری کا واقعہ ہے, یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا جو دور ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو مدینے کے مسلمان تھے, اکثر ان میں صحابہ اور تابعین بھی تھے, تو مدینے کے مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ رو رہے تھے. اہل مدینہ جو ہے وہ رو رہے تھے اس بات سے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. انہوں نے جب دیکھا تو یہ ایک دلی محبت تھی, دلی محبت تھی. اور ان حجروں کے بارے میں ایک مشہور تابعی ہیں اور ان کا نام ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی. ان کے حوالے سے علامہ علوسی اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر ان کا قول نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے یہ حجرے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور میری یہ خواہش تھی کہ یہ حجرے اسی طرح قائم رہیں. میری یہ خواہش تھی کہ یہ حجرے
اسی طرح قائم رہیں اور جو ہمارے بچے یعنی مدینہ میں پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی دیکھیں اور جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ بھی دیکھیں. کیوں دیکھیں؟ اس مقصد سے دیکھیں کہ ان کو پتا چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادہ زندگی گزاری ہے. یعنی ان حجروں کی جو حالت تھی، جو کنڈیشن تھی، وہ کیا تھی؟ کھجوروں کے پتوں سے اور وہ شاخوں سے، تنوں سے بنے ہوئے حجرے تھے اور بالوں سے بنے ہوئے ٹاٹ، دروازے نہیں تھے. بالوں کے بنے ہوئے، کالے بالوں سے بنے ہوئے ٹاٹ بنا کے دروازوں کے آگے لٹکائے ہوئے تھے. یعنی دروازے کا وہ کام دے رہے تھے. تو ہاتھ لگانے سے ایک بندہ اوپر ہاتھ کرتا تھا تو ان کو ہاتھ چھت اتنے نیچے نیچے چھت تھے کہ ان کو ہاتھ بھی لگ جاتے تھے. تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری یہ نیت تھی، میری یہ خواہش تھی کہ یہ حجرے گرائے نہ جاتے، ان کو قائم رکھا جاتا تاکہ جو لوگ مدینہ کے اندر بچے پیدا ہوتے وہ بھی اور جو باہر سے آتے لوگ وہ بھی دیکھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کتنی سادہ تھی اور جو لوگ دنیا کے پیچھے پڑ چکے ہیں ان کو اس سے عبرت حاصل ہوتی اور وہ نصیحت حاصل کرتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حجرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے حجرے ہیں. اب ہم جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، یا بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان کے اکثر نہیں سمجھتے. اکثرہم ان میں سے اکثر، اکثر ہم اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں جس کا ہوتا ہے کثرت، زیادہ. تو عربی کا یہ لفظ ہے اکثرو، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اکثرو، زیادہ، بہت زیادہ. ان میں سے بہت زیادہ کی حالت کیا ہے؟ لا یعقلون، وہ سمجھتے نہیں ہے. ویسے تو ہے عقل نہیں رکھتے، تو عقل کا مطلب کیا ہے؟ سمجھتے نہیں ہے. تو اب بامورتنا پوری آیت کا سنتے پھر آگے چلتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان کے اکثر نہیں سمجھتے، یا ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے، ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے. تمام کتب تفاسیر کے اندر اس بات کی صراحت اور وضاحت موجود ہے کہ کچھ لوگ دیہاتی، جس کو عربی ہم کہتے ہیں عربی کے اندر، اور ہم اپنی زبان میں اس کو دیہاتی یا پینڈو کہہ سکتے ہیں. پنڈ یہ جو ہمارے آج کل کے دیہات نا، گاؤں یہ والے نہیں ہے. اس سے مراد وہ ہیں جو بڑے دور دراز شہروں سے بہت دور تھے اور تعلیم سے بھی بچارے آری تھے. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا پتہ نہیں تھا. وہ آئے اپنے کسی غرض سے، کسی کام سے، قافلہ آیا کسی دیہات سے، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا شروع کر دیا. آپ اپنے کسی حجرے کے اندر، اپنے کسی گھر کے اندر موجود تھے اور انہوں نے آ کر، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ یا محمد کہہ کر پکار رہے تھے کہ اے محمد ہماری بات سنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کے اوپر اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ یہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکار رہے تھے ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں تھے، اکثر کو پتہ ہی نہیں تھا، اکثر کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ آنے والے ساروں نے یہ آواز نہیں لگائی تھی، بلکہ ان میں سے اکثر یہ آوازیں لگا رہے تھے. تو یہ بھی ایک ادب سکھایا گیا. یہ جو منع کیا گیا ہے کہ یہ آگے چل کے بات آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ کل کی آیت کے اندر آئے گی کہ اگر وہ صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، تو وہ کل بات ہوگی. لیکن اشارہ تھوڑا سا میں کر دیتا ہوں کہ یہ ایک ادب سکھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جو آیات 3 ہیں ان کو اگر سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو جب آپ نبی کے پاس ہیں تو اس وقت آپ کو منع کر دیا کہ آپ نے ان کی بے ادبی نہیں کرنی، آپ نے کسی صورت میں ان کو اپنے طریقے سے آواز نہیں دینی. اب یہ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے لوگ آوازیں دے رہے تھے یہ اپنے طریقے سے دے رہے تھے. اور اس آیت سے پہلے اللہ بتا چکے ہیں کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کے پکارنے میں اپنی آواز کو اونچی کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تم بات کرنے کے لیے مخاطب کرو، پکارو، تو اپنی آواز کو اونچا مت کرو. تو یہ قانون، یہ قاعدہ، یہ ادب اللہ پہلے بتا چکے ہیں، اور بعد میں اللہ نے یہ بات کی کہ وہ لوگ
جو باہر سے آ کے اس طرح پکار رہے تھے. تو جب اس دور کے اندر کسی انسان کو ایسے طریقے سے جو طریقہ قرآن نے حدیث نے نہیں بتایا ان کو بلانے سے اور پکارنے سے منع کیا گیا ہے، تو آج کے دور میں تو بالاولا وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈائریکٹ نام لے کر یا محمد کہہ کر پکارتے ہیں، تو یہ بھی اس آیت کی مخالفت ہوتی ہے. یہ بھی بات اس آیت کے مخالف چلی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں نے کل بتایا تھا کہ پورے قرآن کے اندر ایک جگہ پہ بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الرسول کا ہے، یا ایھا النبیشو کا ہے. آپ کا صفاتی نام لے کے پکارا ہے، لیکن آپ کا ذاتی نام لے کر آپ کو نہیں پکارا. تو اس لیے آج کے دور میں بھی وہ لوگ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہہ کر پکارتے ہیں تو وہ اس آیت کی مخالفت کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس مسئلے کے اندر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. اور اگر وہ عقیدہ یہ رکھ کے پکارتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر اور ناظر ہیں اور پھر وہ اس لفظ کے ساتھ پکارتے ہیں تو پھر بھی غلط کرتے ہیں. ایک تو عقیدہ وہ غلط ہے، اور اگر ان کی بات مان بھی لیتے ہیں کہ بھئی ان کا عقیدہ ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق ٹھیک ہے، تو پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہہ کے پکارنا اس آیت کے خلاف چلا جاتا ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کے نام پکارتے ہو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو. اور جس طرح ہم نعرے بازیاں لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کس طریقے سے نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری آوازیں ان سے زیادہ اونچی ہوتی ہیں، اور حضرت صاحب تقریر کرتے ہوئے اتنا زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ کرسی ٹوٹنے لگتی ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ حضرت صاحب موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو آواز پست رکھنے کا حکم ہے، اور ہم ان کو موجود بھی رکھتے ہیں اور پھر ان کی موجودگی میں آوازیں بلند بھی کرتے ہیں. تو یہ قرآن کے خلاف چلا جاتا ہے. ان دو آیات میں سیدھی سیدھی اللہ نے باتیں کی ہیں، کوئی زیادہ تفصیل والی باتیں نہیں تھی، اور آخر میں یہ بتا دیا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے. اور کل میں نے اشارہ دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ یہ جو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ پروگرام کامیاب ہے جس میں زیادہ لوگ ہوں. تو اللہ نے پورے قرآن میں اکثر لوگوں کی نفی کی ہے. کہیں کہا کہ اکثر لوگ کفر کرتے ہیں، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثر لوگ جو ہیں وہ کہہ لو کہ منافقت کرتے ہیں. اس طرح کے کئی الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر استعمال کی ہے. لہٰذا یہ ایک دور تھا کہ ایک کہا جاتا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، یہ جو صحیح کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں اہل حدیث کے حوالے سے، کہ یہ تو تھوڑے لوگ ہیں، اگر یہ صحیح ہوتے سچے ہوتے تو ان کی تعداد زیادہ ہوتی. تو یہ تو ہر دور میں رہا ہے کہ اہل حق کی تعداد کم ہی رہی ہے، اہل حق کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی، ہمیشہ اہل کفر کی تعداد ہی زیادہ رہی ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اکثر لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کنڈم کیا ہے، ان کی نفی کی ہے. تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں، بڑی نصیحتیں کی ہیں، آداب رسول سکھائے ہیں. اور جو کل آیت ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ آیت نمبر 6 کو بھی شامل کریں گے، وہ بڑی اہم آیت ہے، اس کے اوپر تفصیلاً بات ہوگی. اور جو آیت نمبر 5 ہے اس میں سیدھی سیدھی 2-3 باتیں ہیں، اس میں کوئی اتنی تفصیل نہیں ہے کہ ان لوگوں کو صبر سے کام لینا چاہیے تھا، اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنہ کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.